بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے جو سیاستہ میں سے صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا، اس میں محدثین کی بھی اقوال ہیں، لیکن زیادہ راجح یہ ہے کہ ان کا نام عبدالرحمن بن صخرہ تھا رضی اللہ عنہ۔ ان کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ ہرۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے بلی، اور ہریرۃ کا معنی ہے بلی کا بچہ، لوگڑا جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ ہرۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے بلی، اور ہریرۃ یہ ہرۃ کی تصغیر ہے۔ جیسے ہم کسی آدمی کو بلائیں تو کہتے ہیں بھائی بات سنیں، اور اگر اس کو یہ ظاہر کرنا ہو چھوٹا ہے تو کہتے ہیں چھوٹو بات سن۔ اب چھوٹو کا معنی کیا ہے؟ عمر اس کی کافی ہے لیکن قد تھوڑا سا اس کا چھوٹا ہے، تو اس طرح عربی زبان میں تصغیر بھی چلتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے ہاتھ میں یا ان کی بازو پہ بلی کا بچہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ابو ہریرہ فرما دیا تو اللہ کو الفاظ اتنے پسند آئے کہ آج ان کا نام کوئی نہیں جانتا، ابو ہریرہ سارے ہی جانتے ہیں ابو ہریرہ۔ اس سے ایک بات اور سمجھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبدالرحمن ہے، کنیت ابو ہریرہ ہے۔ اب کنیت ہوتی ہے بیٹے کی وجہ سے، بیٹا ہے تو اس کے نام کی وجہ سے پکارا جائے تو باپ کی کنیت بنتی ہے۔ اگر بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو باپ کہیں گے ابو عبداللہ، بیٹے کا نام عبدالرحمن ہے تو باپ کہیں گے ابو عبدالرحمن۔ لیکن ان کی تو کسی بچے یا بچی کا نام ہریرہ نہیں تھا، تو ان کو ابو ہریرہ کیسے کہہ دیا؟ بلی کا باپ۔ اور جب ان کی کوئی بیٹی ہریرہ ہے ہی نہیں تو پھر بلی کا باپ کیسے بنے؟ یہ بات بھی سے کہہ رہا ہوں، بہت سارے حضرات کو غلط فہمی ہوتی ہے عربی ادب یا عربی لغت نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے، ان کا نام نعمان ہے، ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے۔ اب بعض لوگ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف ہیں، ان کی تقلید نہیں کرتے بلکہ تردید کرتے ہیں، تو وہ ایک الزام یہ لگاتے ہیں ہمارے اوپر کہ تم عجیب لوگ ہو، اپنے مذہب کی نسبت تم نے ایک لڑکی کی طرف کی ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں حنیفہ نعمان کی بیٹی کا نام تھا، ان کو بیٹی کی وجہ سے ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، تو تمہاری نسبت تو حنفی ہونے کی ایک لڑکی کی طرف ہے۔ اب دیکھو پہلے بنیاد غلط بنائی ہے اور پھر ہمارے اوپر الزام غلط لگایا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صرف ایک نگینہ اولاد تھی جس کا نام حماد ہے، ان کے علاوہ نہ ان کا بیٹا ہے نہ ان کے علاوہ ان کی بیٹی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک اکلوتا بیٹا جس کا نام حماد ہے، اس کے علاوہ نہ یہ بیٹی ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ ان کا بیٹا ہے۔ تو جب ان کی حنیفہ بیٹی تھی نہیں تو پھر ہمارے اوپر اعتراض کرنا کہ تمہاری نسبت ایک لڑکی کی طرف ہے، بتاؤ کس قدر غلط اعتراض ہے۔ ہاں البتہ یہ بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب بیٹی کا نام حنیفہ نہیں تھا تو وہ حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا میں جواب سمجھانے لگا ہوں۔ عربی زبان میں ابن کا معنی کبھی باپ ہوتا ہے، عربی زبان میں ابن کا معنی کبھی بالا ہوتا ہے، جس کا معنی صاحب بالا۔ کبھی باپ ہے ابن، ابو القاسم قاسم کا باپ، ابو زبیر زبیر کا باپ، تو کبھی ابن کا معنی باپ ہے اور کبھی ابن کا معنی بالا ہے۔ نام ہے عبداللہ اور ان کی کنیت ہے ابو بکر۔ اب ابو بکر کا معنی یہ نہیں کہ بکر کا باپ، ابو بکر کا معنی ہے بکر والا۔ عربی زبان میں بکرن کا معنی ہوتا ہے پہل کرنا،
چونکہ حضرت صدیق نے ہر موقع پر پہل کی ہے تو کنیت ابو بکر پڑی ہے، یعنی پہل کرنے والا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بکر کا باپ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر تشریف لائے، حضرت علی گھر میں نہیں تھے۔ حضرت زہرا سے پوچھا، عرض کیا کہ علی گھر میں نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں گئے، حضرت علی رضی اللہ مٹی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ جا۔ اب ابو تراب کا معنی مٹی کا باپ نہیں ہے، ابو تراب کا معنی مٹی پر لیٹنے والا ہے۔ وابر کا معنی والا، نام عبد الرحمن بن صخرہ ہے اور کہتے ابو ہریرہ ہے۔ ابو ہریرہ کا معنی ہریرہ کا باپ نہیں ہے، ابو ہریرہ کا معنی بلی کا بچہ رکھنے والا ہے۔ حضرت امام اعظم نعمان ان کا نام ہے اور ابو حنیفہ کا معنی حنیفہ والا ہے۔ حنیفہ عربی زبان میں دوات کو بھی کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں اس قدر دواتیں اور قلم موجود ہوتی کہ امام صاحب بولتے رہتے اور شاگرد لکھتے رہتے۔ اس کثرت دوات کی وجہ سے کہا ابو حنیفہ یعنی دوات والا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یا ابو حنیفہ اس کو کہتے ہیں۔ حنیفہ کا معنی وہ دین ہے جو بالکل خالص ہو اور اس میں باطل کی ذرہ بھی آمیزش نہ ہو۔ ان کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے ان کے بارے میں اول من دبن علم الشریعہ ورتبہ ابوابا، جس نے سب سے پہلے دین لکھوایا، ان کا نام نعمان بن ثابت ہے، تو یہ دین حنیف لکھوانے میں پہل کرنے والے ہیں، اس لیے ان کو ابو حنیفہ کہا ہے۔ اس کا جس نے اعتراض ہمارے اوپر کیا، اس کا معنی یہ ہے ان کو تاریخ نہیں آتی تو ابو حنیفہ کی بیٹی کا نام حنیفہ رکھ دیا۔ اس کا معنی ان کو عربی نہیں آتی، انہوں نے ابو کا معنی باپ سمجھ لیا۔ اگر عربی آتی یا تاریخ آتی تو کبھی اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والوں کے اعتراض نہ کرتے۔ خیر ہمیں اعتراض سننا چاہیے اور اعتراض سنیں تو اس کا جواب بھی دینا چاہیے۔ یہ پتہ نہیں مجھے عجیب سا لگتا ہے، اس کی کو ساتھ ساتھ چلتا ہے تو آواز کلیئر بالکل نہیں ہوتی۔ میں خیر سمجھا رہا تھا کہ اس روایت کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ میں نے ہلکا سا اس صحابی کا تعارف کرایا ہے، اگر چلے پھر کبھی موقع ملا تو میں تفصیل سے اس پہ حضرت ابو ہریرہ پہ بات کر لیں گے۔ حضرت امام ابو بکر ابو ہریرہ حضرت امام ابو حنیفہ ان میں آپس میں مناسبتیں کیا تھی؟ فی الحال تو حدیث مبارک سنیں تاکہ اس کا درس نہ رہ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے اللہ نے باقی انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے 6 چیزیں مزید عطا کر کے، یعنی 6 انعامات اللہ نے مجھ محمد کو وہ دیے ہیں کہ جو 6 انعامات پہلے انبیاء کو نہیں دیے۔ نمبر 1 اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جوامع الکلم دیے ہیں۔ نمبر 2 بنصرت بالرعب، اللہ نے رعب عطا کر کے میری مدد فرمائی ہے۔ نمبر 3 احلت لی الغنائم، خدا نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال قرار دیا ہے۔ نمبر 4 اللہ کی نبی تفسیر سمجھا رہے ہیں جو عرض لی الارض طہورا، خدا نے پوری زمین کو میرے لیے پاک کرنے والا طہور بنا دیا ہے۔ وہ مسجدہ، پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ وَأُرْسِلْتُ لِلْخَلْقِ كَافَّةً، خدا نے مجھ محمد کو ساری کائنات کے نبی بنا دیا ہے۔ یہ 6 نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں جو پہلے انبیاء کو نہیں دی۔ آپ نے 6 میں سے ہر ایک کو تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ نمبر 1 اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جوامع الکلم دیے ہیں۔ جوامع الکلم کا مطلب کیا ہے؟ کلم جمع ہے کلمۃ کی، جوامع جمع ہے جامعۃ کی۔ اب جوامع الکلم کا معنی خدا نے مجھے وہ کلمات عطا فرمائے جو جامع ہیں۔ عربی زبان کا لفظ ہے کلمہ، عربی زبان کا لفظ ہے جامعہ۔ کلمہ اور کلمۃ جامعہ کسے کہتے ہیں؟ الکلمۃ لفظ وضع بمعنی مفرد، کلمہ اس ایک لفظ کو کہتے ہیں جس کا معنی بھی ایک ہوتا ہے۔ کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس لفظ کا معنی
ایک ہوتا ہے اور کلمہ جامعہ اس لفظ کو کہتے ہیں، لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اس کے معنی کئی سو یا کئی ہزار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے جوامع الکلم دیے ہیں، اس کا مطلب گزشتہ انبیاء کو کلم دیے ہیں۔ کیا معنی؟ گزشتہ انبیاء کو جتنے مسائل چاہیے تھے اتنے مسائل کے لیے اللہ نے کلمات عطا فرما دیے، اور ہمارے نبی کو جتنے مسائل چاہیے اگر اللہ اتنے کلمات عطا فرماتے تو بتائیں ان کلمات کو کون سا پریس چھاپ لیتا، کون سا قلم لکھ لیتا، کون سا سینہ محفوظ رکھ لیتا اور کون سا بندہ پڑھ لیتا۔ حضور پاک تو قیامت تک کے نبی ہیں، حضور پاک کی امت کو قیامت تک کروڑوں مسائل پیش آنے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کو کروڑوں مسائل کے لیے کروڑوں کلمات عطا کر دیے جاتے، بتائیے کروڑ کلمات کون سا پریس چھاپتا، کون لکھتا، کون اس کو سنبھال سکتا؟ اللہ نے کرم یہ کیا کہ حضور پاک کو مسائل کروڑوں عطا فرمائے، ان کروڑوں مسائل کے لیے اللہ نبی کو کلمات بہت کم عطا فرمائے، الفاظ تھوڑے ہیں مسائل زیادہ ہیں، یہ ہمارے نبی کی خصوصیت۔ میں اس کی مثالیں دوں گا، جب آپ کو پھر بات پوری سمجھ آنی ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ نمبر ایک مثال تو وہ سمجھے جو شمائل ترمذی کی شرح حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف فرمائی ہے، اور اس میں ایک عجیب مثال دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضور پاک کی خدمت میں بچپن میں آئے ہیں، 10 سال حضور کی خدمت کی ہے۔ ان کے دوسرے بھائی ہیں چھوٹے سے، ان کا نام ہے ابو عمیر۔ ابو عمیر حضرت انس کے چھوٹے بھائی ابو عمیر کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، غم زدہ ہیں۔ غم زدہ ہونے کی وجہ ان کے پاس ایک چڑیا کا بچہ تھا، ان نے پنجرے میں رکھا ہوتا، وہ چڑیا کا بچہ فوت ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک کے بھائی ابو عمیر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا ابا عمیر ما فعل النغیر؟ نغیر عربی زبان میں چڑیا کے بچے کو کہتے ہیں، ابو عمیر کا معنی عمیر کا باپ ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا مزاح میں ابو عمیر وہ چڑیا کے بچے کا کیا بنا، وہ چڑیا کا بچہ کدھر گیا ہے؟ مزاح میں فرمایا، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں جیسے آپ کے گھر میں بچہ ہے، آپ اس کو کھیلنے کے لیے ایک بال دیتے ہیں، گھر میں دیکھا تو بال نہیں تھی، آپ نے مزاح سے پوچھا کہ تیری بال کدھر گئی؟ ایک دن اس کو کک مار کے اچھالا تو نہیں کہ ہم سائم گھر چلا گیا ہے؟ یہ مزاح میں آپ نے کہا۔ حضور پاک نے مزاح میں پوچھا ابو عمیر وہ کیا بنا چڑیے کے بچے کا؟ حضرت شیخ زکریا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح میں ایک جملہ فرمایا اور فقہا نے اس جملے سے 100 مسائل نکالے۔ حضور پاک نے مزاح میں جملہ فرمایا اور فقہا نے 100 مسئلے نکالے۔ اب دیکھو کلمہ ایک ہے اور مسئلے 100 ہیں۔ اب اگر ہر مسئلے کے لیے الگ کلمہ ہوتا تو 100 حدیثیں بن جاتی۔ اب مسائل 100 اور حدیث ایک ہے، یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے۔ مسائل 100 کیسے نکالے؟ مسئلہ نمبر 1 سنیں۔ حضرت ابو عمیر بچے ہیں، ابھی ان کا نکاح بھی نہیں ہے، صاحب اولاد بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو عمیر اب مسئلہ یہ چلا کہ جس کی اولاد نہ ہو اس کو اولاد کی کنیت کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ہوگا۔ اب ایک بندے کا خیر بیٹا نہیں ہے اور کنیت ہے ابو الخیر، بھئی جب اس کا نکاح نہیں ابو الخیر کیسے؟ آپ کتنی بچیوں کے نام ام ایمن رکھتے ہیں، یہ تو ابھی پیدا ہوئی تو ام ایمن کیسے بنی ہے؟ تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ ایک مسئلہ ثابت ہوا۔ نمبر 2 حضرت ابو عمیر بچے ہیں اور ان کے ساتھ مزاح اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا بڑا چھوٹے کے ساتھ دل لگی کر سکتا ہے یا نہیں؟ دوسرا مسئلہ۔ نمبر 3 ابو عمیر رضی اللہ عنہ بچے ہیں اور ان کے گھر میں چڑیا کا بچہ تھا جو فوت ہو گیا۔ اب وہ غمزدہ ہیں، حضور ان سے مزاح فرما رہے ہیں، تو غمزدہ بندے کے ساتھ کچھ کبھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ نمبر 4 مسئلہ، اگر چڑیا کا بچہ ہو اس کو پنجرے میں کوئی بچہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ اب دیکھو کلمہ ایک ہے اور مسائل 100 ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میرا اعزاز ہے کہ خدا نے مجھے کلمات تھوڑے دے کے معنی زیادہ عطا فرمائے۔ میں اور مثال دیتا ہوں، پہلے
پہلے 2-4 مثالیں اچھی طرح سمجھ لیں، پھر یہ پورا مسئلہ آپ کو سمجھ آنا ہے۔ دوسری مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اب اس سے مسائل کتنے نکلتے ہیں؟ مجھے ایک شخص نے پوچھا کہ عموماً آپ حضرات جب جنازہ پڑھاتے ہیں جو جنازے سے قبل امام اعلان کر دیتا ہے نیت کر لو 4 تکبیر نماز جنازہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے، منہ طرف کعبہ شریف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، میں نکاح کرواتے ہیں۔ مجھے کہنے لگا یہ جو دعا آپ کرواتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا صحیح بخاری شریف میں لکھا ہے۔ مجھے کہتے ہیں بخاری کی کون سی حدیث؟ میں نے کہا بخاری کی پہلی حدیث میں لکھا ہے، یہ حدیث سنائیں۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ میرا سوال نہیں سمجھے۔ میں نے کہا میں آپ کا سوال سمجھاؤں، آپ میرا جواب نہیں سمجھے۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا تیرا سوال یہ ہے کہ تم جو زبان سے نیت کرتے ہو یہ کہاں ہے؟ یہی سوال ہے؟ کہتے ہیں یہی سوال ہے۔ میں نے کہا میں نے اس لیے کہا نا میں تیرا سوال سمجھاؤں تو میرا جواب نہیں سمجھا۔ جواب کیوں نہیں سمجھا؟ میں نے کہا ہم کیا کہتے ہیں نیت کرو یا نیت کہو؟ بتائیں کیا کہتے ہیں؟ نیت کرو یا نیت کہو؟ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں نیت کرو۔ میں نے کہا ایک ہوتا ہے کرنا، ایک ہوتا ہے کہنا۔ کرنا ہوتا ہے دل سے اور کہنا ہوتا ہے زبان سے۔ ہم اگر کہتے نیت کو ہو تو تو کہتا ہے کہاں لکھا؟ ہم نے کہا نیت کرو، یہ تو صحیح بخاری میں لکھا ہے انما الاعمال بالنیات۔ مجھے وہ کہنے لگا یہ جو کہتے ہیں یہ نیت کرو، میں نے کہا یہ بھی تو اسی روایت میں ہے نا۔ میں نے کہا کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جیسی نیت ہوگی اور ویسا عمل ہوگا، آپ بتائیں کسی عمل کے لیے نیت کے لیے کلمات کون سے ہونے چاہیے؟ اب اگر یہ حق عمل کی نیت کے کلمات بھی اللہ کے نبی خود بتاتے تو بخاری میں روایات کی تعداد 9082 ہے، تو بتائیں صحیح بخاری سے کئی گنا بڑی بخاری بن جاتی صرف ایک مسئلے کے لیے کہ نیت کے لیے کون کون سے الفاظ کہنے چاہیے۔ جب صبح اٹھیں تو نیت کیا کریں؟ بیت الخلاء میں جائیں نیت کیا کریں؟ وضو کریں نیت کیا کریں؟ ناشتہ کریں نیت کیا کریں؟ قیلولہ کریں نیت کیا کریں؟ دکان پہ جائیں نیت کیا کریں؟ گاہک کو سامان دیں نیت کیا کریں؟ پیسے وصول کریں نیت کیا کریں؟ میں مثال دے رہا ہوں۔ میں نے کہا صرف کس عمل پہ کیا نیت کرنی ہے، اگر اسی پر اللہ کے نبی الفاظ بتاتے تو کتنی بڑی کتاب ایک مسئلے پر بن جاتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوتیت تو جوامع الکلم، خدا نے مجھ پہ کرم یہ کیا ہے کہ مجھے مسائل زیادہ دیے، الفاظ تھوڑے دیے ہیں، تھوڑے لفظوں میں خدا نے مسائل زیادہ رکھ دیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ چلیں مثال نمبر 3، ایک مثال اور سمجھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اذا وقع الذباب فی اناء احدکم، تم کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھانے کے دوران تمہارے کھانے کے برتن میں اگر مکھی گر گئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مکھی کو ڈبو دو، پھر اس مکھی کو نکال دو۔ کھانا استعمال کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر 2 مسئلے ہیں، نمبر 1 مکھی کو کھانے میں ڈبونا، نمبر 2 دبونے کے بعد نکالنا اور پھر اس کھانے کا استعمال کرنا۔ ایک کی وجہ اللہ کے نبی نے بتا دی ہے اور دوسرے کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی۔ مکھی اگر کھانے میں گر جائے دبونا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مکھی کے 2 پر ہیں، اس کے ایک پر میں شفا ہے، ایک پر میں وبا ہے، تو جب آپ اس کو ڈبو کر باہر نکالو گے تو جیسے کھانا پہلے تھا ایسے کھانا اب ہے، جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ اس کے ڈبونے کی وجہ سے اب بیلنس بالکل برابر ہو گیا۔ اگر پہلے کھانا ٹھیک تھا، مکھی کے گرنے سے بیماری آئی، تو جب پوری مکھی آپ نے ڈبو دی تو شفا والا پر بھی ساتھ گیا ہے، اب دیکھو بیماری ختم ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
بات سمجھا دی، لیکن اس مکھی کو نکالنے کے بعد وہ کھانا کھانا بھی جائز ہے، اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ بتائی، فرمانے لگے اگر کھانے میں مکھی گر جائے، اس کھانے کا استعمال کرنا کیوں جائز ہے؟ یہ کھانا ناپاک کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکھی کی رگوں میں گردش کرنے والا خون نہیں ہے، مکھی میں گردش کرنے والا رگوں میں خون نہیں ہے، لہذا ہر ایسا چھوٹا جانور کہ جس کی رگوں میں گردش کرنے والا خون موجود نہ ہو، جو حکم مکھی کا ہے وہی حکم اس جانور کا ہے۔ اب بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک جانور پہ مسئلہ بتا دے، کتنی بڑی کتاب چاہیے۔ اللہ کے نبی بتا دے مچھر گر جائے تو کھانا پھر بھی استعمال کرنا جائز ہے، مکھی گر جائے تو بھی جائز ہے، جگنو گر جائے تو بھی جائز ہے، بھیڑ گر جائے تو بھی جائز ہے، چیونٹی گر جائے تو بھی جائز ہے۔ ایک ایک چھوٹے جانور کا نام لیتے تو ہزاروں چھوٹے جانور موجود ہیں، بتاؤ کتنی بڑی کتاب بن جاتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تو جوامع الکلم، خدا نے مجھ پہ کرم یہ کیا ہے، مجھے جوامع الکلم دیے ہیں، میں لفظ ایک کہتا ہوں مسئلے ہزار نکل آتے ہیں۔ بہت ہی تو جوامع الکلم، اللہ کے نبی نے یہ بات سمجھائی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لفظ ایک فرماتے ہیں اور طے میں مسئلے کئی نکل آتے ہیں۔ میں کئی ایک مسائل سمجھاتا ہوں تاکہ عقائد بھی صاحب ٹھیک ہوں اور ہمارے نظریات بھی ٹھیک ہوں۔ نمبر ایک مسئلہ، ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کوئی بندہ پوچھے دلیل کیا ہے، آپ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں جو قتل ہو جائے اس کو مردہ نہ کہنا، بلکہ اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے کو زندہ کہنا۔ اب شہید کو قرآن کریم نے زندہ کہا، ہم نے نبی کو زندہ مانا، کیوں؟ اس لیے زندہ مانا کہ شہید کو جو اعزاز حیات ملا ہے یہ حضور پاک کے صدقے ملا ہے۔ حضور کا کلمہ نہ پڑھتا پھر یہ قتل ہوتا، یہ اعزاز کبھی نہ ملتا۔ حضور کا کلمہ پڑھا، ایک قتل ہوا، اعزاز ملا اس کو۔ اس سے پتہ چلا اگر شہید زندہ ہے، معلوم ہوا کہ نبی یہ بڑھ کے شہید سے زندہ ہے۔ اب ہم نے زندہ نبی کو فرق کہا اور دلیل میں ہم نے شہید کی حیات کو پیش کیا۔ اب ایک بندہ یہ بات کہتا ہے کہ دیکھو آپ نے دعویٰ کیا نبی زندہ ہے اور آپ نے دلیل پیش کی کہ شہید زندہ ہے، تو یوں کیوں نہیں ہوتا کہ قرآن کریم کہہ دیتا نبی زندہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، قرآن کریم نے کہا شہید زندہ ہے، ہمیں سمجھ آیا کہ نبی زندہ ہے اور آیات موجود ہیں۔ میں صرف ایک آیت پہ بات کر رہا ہوں، اس نے کہا جب نبی زندہ، قرآن نبی کے بارے میں فرما دیتا، آپ نے کہا شہید کی حیات بتائی ہے تو نبی کی سمجھ آئی ہے۔ میں نے کہا نبی کی حیات بتا دیتے تو شہید کی حیات سمجھ نہیں آنی تھی۔ لوگ کہتے یہ دو پلا کا لڑکا، ہم نے اس کو کبھی نماز پڑھنے نہیں دیکھا، یہ تو اس کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی، یہ ناموس رسالت پہ کٹ گیا اور شہید ہو گیا، یہ کیسے زندہ ہے؟ ہم نہیں مانتے۔ بھئی نبی تو زندہ ہے، اس نے کہنا تھا نبی تو اس لیے زندہ، وہ نبی ہے اس لیے زندہ، معصوم ہے اس لیے زندہ، ان کی جبریل آتا ہے، ان کی زندگی تو سمجھ آتی ہے، اس کو زندہ کون مانے؟ اگر نبی کی حیات بتاتے تو شہید کی حیات سمجھ نہیں آنی تھی۔ خدا نے شہید کی حیات بتائی ہے تو نبی کی خود بخود سمجھ آئی ہے۔ نبی کی بتائی تو شہید کی سمجھ آ گئی نا، شہید کی بتائی تو نبی کی سمجھ آ گئی۔ اگر اللہ کے نبی کی حیات بتاتے شہید کی سمجھ نہیں آنی تھی۔ توجہ رکھنا، آپ مسجد میں آئے ہیں، بالکل مسجد میں آئے، مولانا عبدالرشید صاحب آپ کے امام ہیں، یہ مسجد میں نہیں تھے، کسی کام کے لیے چلے گئے، امام کو بھی تو کام پڑ سکتا ہے نا، مقتدی ہفتہ نہ آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور امام ایک نماز میں کام پہ چلا جائے تو پوری انتظامیہ بیٹھ جاتی ہے۔ مولوی صاحب خوشی ہے مسجدیں نہیں سو، مولوی صاحب بھائی امام کا بھی کام ہو سکتا ہے، مقتدی کا بھی ہو سکتا ہے، مقتدی 15 دن چھٹی کرے اعتراض نہیں ہوتا، امام بھول کر ایک نماز بیچارہ کام میں چلا جائے تو مسجد میں طوفان برپا ہوتا ہے۔ مولانا مسجد میں نہیں تھے، اب جماعت کا وقت آ گیا، ہم نے کہا بھی کسی لڑکے کو بیٹا آپ نماز پڑھا دے، آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ پگڑی ہے، آپ بڑے نیک محسوس ہوتے ہیں،
اس لڑکے نے کہا نہیں میں تو نماز نہیں پڑھاتا. ہم نے کہا کیوں نہیں پڑھاتے؟ اس نے کہا بھی میں نے تو جماعت کی فضیلت سنی ہے کہ اگر آدمی با جماعت نماز پڑھے 27 نمازوں کا اجر ملتا ہے، تو میں تو امام کے پیچھے پڑھوں گا تاکہ 27 کا اجر ملے. اگر امام بن کے پڑھوں گا تو مجھے تو 27 کا اجر نہیں ملے گا. میں نے تو فضیلت حاصل کرنی ہے، اس لیے میں پیچھے کھڑا ہوں گا، امام نہیں بن سکتا. ہم نے اس کو مسئلہ سمجھایا کہ دیکھو اگر امام مصلی پہ نہ ہو تو مقتدی کو 27 کا اجر کیسے مل سکتا ہے؟ امام نماز پڑھائے گا، مقتدی پیچھے کھڑا ہوگا، تبھی اس کو 27 کا اجر ملے گا نا. تو دیکھ اللہ کے نبی نے امام کا اجر نہیں بتایا. اگر امام کے لیے بتا دیتے کہ جو نماز پڑھائے گا اس کو 70 گنا نماز کا اجر ملے گا تو مقتدی میں سے تو ہر بندہ کہتا لو مولوی صاحب نے 27 کا نماز لے لیا، ہمیں تو ایک نماز کا ثواب ملا ہے. اللہ کے نبی نے مقتدی کا ثواب بتایا ہے تاکہ مقتدی کا دل چھوٹا نہ ہو. مقتدی کا اجر بتایا، امام کا اجر خود بخود سمجھ آیا. اگر امام کا اجر بتا دیتے تو مقتدی کا سمجھ میں نہیں آنا تھا. اور یہ بات آپ ایک ذہن نشین فرما لیں، میں درمیان میں کہہ دوں، یہ ذہن نشین فرما لیں. بسا اوقات بعض لوگوں نا کچھ تھوڑا سا اپنی عبادت پہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میں تو 3 بجے اٹھ کے تہجد پڑھتا ہوں، میں 3 تسبیحات پڑھتا ہوں، اور مولوی صاحب نے وضو کیا، سنت پڑھی، مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو میں ان سے بہت نیک آدمی ہوں. یہ کبھی اپنے ذہن میں تصور نہ لانا. ایک ہے فرض نماز اور ایک ہے نفل نماز. آپ ساری مسجد کے لوگ رات اٹھ کے تہجد پڑھے اور آپ کی مسجد کا امام بالکل تہجد نہ پڑھے لیکن صرف فرض کی نماز پڑھائے، بتائیں فرض کا اجر زیادہ ہے یا نوافل کا اجر زیادہ ہے؟ مولوی صاحب کی نماز قبول ہوگی تو آپ کی قبول ہو رہی ہے نا. یہ امام تہجد نہ بھی پڑھے، فجر میں جتنے فرض پڑھیں گے سب کا امام کو ثواب ملنا ہے، ظہر کو پڑھیں گے سب کا امام کو ملنا ہے، عصر کو پڑھیں گے سب کا امام کو ملنا ہے، مغرب کو پڑھیں گے سب کا امام کو ملنا ہے، عشاء کی نماز پڑھیں گے اجر کس کو ملنا ہے؟ امام کا. تو بتائیں آپ نے تہجد 8 رکعت پڑھی ہے اور امام نے کتنی رکعت کی جماعت کرائی نا؟ 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 6 4 عصر کی، 10 3 مغرب کی، 13 4 عشاء کی، 17 آپ نے پڑھی 8 رکعتیں اور امام صاحب کو ثواب ملا ہے 17 کا. اور 17 بھی ایک کی نہیں، پوری 2 بلاک کی مسجد کا. تو یہ تو بغیر تہجد کے 10,000 نماز کا ثواب لیتے ہیں، آپ نے 8 کا ثواب لیا. اب بتائیں امام کا مقابلہ مقتدی کر سکتا ہے؟ لیکن ہمیں دھوکہ ہو گیا، میں تہجد پڑھنا مولوی نہیں پڑھتا، میں اب یہ پڑھتا مولوی نہیں پڑھتا. مولوی صاحب کو پڑھنا چاہیے، میں نہیں کہتا نہ پڑھے، لیکن مولوی مولوی ہوتا ہے، مقتدی مقتدی ہوتا ہے. اگر آپ نے یہاں سے کراچی جانا ہو اور گاڑی کے ڈبے میں اے سی لگا ہو اور انجن نان اے سی ہو، توجہ رکھنا، ڈبہ ایئر کنڈیشن ہے اور انجن جو ہے وہ نان اے سی ہے، بتائیں آپ بے شک اے سی والے ڈبے میں بیٹھے لیکن جو مقام اس نان اے سی انجن کا ہے نا وہ اے سی والے ڈبے کا نہیں ہے. اس نان اے سی والے انجن میں کراچی جانا ہے تو ایئر کنڈیشن ڈبے میں پہنچنا ہے. اگر اس میں نہیں جانا تو اے سی والا ڈبہ نہیں پہنچ سکتا. یہ امام کی نماز قبول ہونی ہے تو تہجد والے مقتدی کا فرض قبول ہونا ہے. اگر اس کی قبول نہیں ہے تو تیری تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی. پھر بھی ہمیں کیا ہوتا ہے، یہ میں احساس اس لیے دلاتا ہوں کہ بس اوقات ہمارے دل میں امام کی قیمت نہیں ہوتی. اللہ ہمیں اس قیمت اور قدر کی توفیق عطا فرمائے. امام کی قیمت نہ جانے تو نقصان امام کا نہیں ہے، نقصان مقتدی کا ہے. باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے. اب اگر بیٹا باپ کی قدر نہ کرے تو باپ نے پھر بھی باپ ہی رہنا، لیکن قدر کرے گا تو بیٹے کا فائدہ ہے، اور نہیں قدر ہوگا تو باپ کا نقصان ہے یا بیٹے کا نقصان ہے. مقتدی امام کی عزت کرے تو مقتدی کا فائدہ ہے، نہ کرے تو مقتدی کا نقصان ہے. یہ میں بات اس لیے سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں، ہمارے ذمہ میں پوری بات آپ کو سمجھانا ہے اور عوام کے ایمان کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. ایک بات پتہ نہیں مجھے کہنی چاہیے کہ نہیں، لیکن میں کہتا ضرور سمجھانے کے لیے. ہمارے یہاں تبلیغی جماعت ہماری جماعت ہے. اب اس کے مقابلے میں ایک نقل چلی ہے دعوت اسلامی کے نام سے. جو کام اصل ہے اللہ نے دیوبند والوں کو دیا ہے، نقل پہ لوگ کرتے ہیں. ختم البوت کانفرنس ہم نے سرگودا میں شروع کی ہے، اب کئی لوگ کرا رہے ہیں. شروع ہو گئی ہے تبلیغ، ہم نے شروع کی ہے، اب کئی جماعتیں شروع ہو گئی. ہم شروع کرتے ہیں نقلوں میں، کئی لوگ اتر جاتے ہیں. اب ایک نقل چلی ہے دعوت اسلامی کے نام سے. انہوں نے ایک چھوٹا سا کتابچہ نکالا ہے. جو ان کا کارکن ہے وہ ہر مہینے اس کتاب کو روزانہ پر کرتا ہے اور پھر مہینے کے آخر میں کراچی اپنے مرکز بھجواتا ہے کہ اس کا ایک پوری کارگزاری آ رہی. مجھے بڑا تعجب ہوا، اتنا لٹریچر میں نے ان کا جمع کیا ہے کہ شاید ان کے کسی مولوی کے پاس اتنا لٹریچر موجود نہ ہو جتنا ہم نے جمع کیا نا. کیونکہ ہم نے کتاب لکھنی تھی پوری، ہم نے تو پوری کتاب لکھنی تھی، اس لیے
ہم نے لٹریچر جمع کیا، اتنا ان کے پاس ہم نے یکجا جمع کیا، نیٹ سے نکالا، کتابیں نکالی، پوپلر نکالے، حتیٰ کہ آپ حیران ہو تو یہ انہیں ایک چھوٹا سا لڈو نما ایک بنڈا سا بنایا اور پتھر کا، وہ بھی ہم نے جمع کیا۔ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ روزانہ اس کو 5 منٹ اپنے منہ میں رکھ کے خاموش رہیں تاکہ خاموشی کی عادت ڈلے رہے۔ ہم نے وہ چشمہ بھی جمع کیا جو سفید رنگ کا ہے، اوپر سے آدھا نظر نہیں آتا، نیچے سے نظر آتا ہے، تاکہ 10 منٹ چشمہ پہن کے بیٹھے رہیں تاکہ یہ بد نظری سے جان چھوٹے۔ میں نے کہا بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، لڑکیاں باہر پھرتی ہیں تو بد نظر جان کیسے چھوٹے گی؟ یا تو یہ چشمہ پہن کے بازار میں جائیں نا، ایک لاکھ سے ٹکر لگے گی، بھائی اس پہ اختیار کریں۔ ایسے ڈکاؤنٹ کھولنے شروع کر رکھے ہیں کہ بندے کو سن کر بھی شرم آتی ہے۔ لیکن خیر جو میں بات بتا رہا ہوں اس میں ایک لفظ نکلا لکھا ہوا ہے کہ ہر سنی نوجوان روزانہ سنی عالم کو 12 روپے ہدیہ دے۔ کتنا لکھا ہے؟ روزانہ۔ یہ آپ نے مہینے بعد رپورٹ بھجوانی ہے کہ آپ نے اپنے عالم کو 12 روپے ہدیہ دیا کہ نہیں۔ میں غلط ٹھیک کی بات نہیں کرتا، صرف کیا ہے انہوں نے اپنی قوم کو اس پہ کھڑا کر دیا ہے کہ آپ نے اپنے عالم کی خدمت کرنی ہے، کھڑا کر لیا نا، اس لیے خدمت کرتے ہیں۔ اور ہم درس شروع یہاں سے کرتے ہیں، ہمارے علماء دیوبند کرایہ بھی نہیں مانگتے، کھانا بھی نہیں کھاتے، جماعت بھی نہیں کرتے، حق بیان کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے لوگ کھلانے چھوڑ دیتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بھئی کھاتے ہی مکھوانا کی بات چھوڑو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ وہ ذہن سازی ایسی کرتے ہیں کہ قوم اس کے لیے تیار ہوتی ہے۔ میں صرف اس بات پہ کہہ رہا ہوں امام کا مقام کیا ہے، مفتری کا کیا ہے، یہ عالم کو ذہن سازی کرنی چاہیے۔ یہ ذہن سازی نہیں کریں گے تو بس آپ کا تہجد پڑھنے والا کسی وجہ سے امام کا تہجد نہ دیکھ سکا، بدگمانی کی بنیاد پہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ وہ خوش ہوگا کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں اور دل میں امام کی عظمت نہیں ہوگی، امام کی عظمت دل سے چلی گئی تو نبی کے وارث کی عظمت ختم ہوگی۔ اب بتاؤ اس نے کون سی جنت میں جانا ہے عالم کے علم کی توہین کر کے؟ اللہ نے یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بتایا مفتری کا اجر بتایا تو امام کا اجر سمجھ آیا۔ امام کا بتا دیتے مفتری کا اجر سمجھ آنا تھا، ایسے کبھی بھی نہیں ہونا تھا۔ اگلی ایک اور مسئلہ ذرا سمجھے، اگر کوئی شخص نماز بھول کر چھوڑ دے اور اس کو یاد آئے تو اس کو بعد میں نماز کی قضا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان سو جائے اور نماز رہ جائے، جب نیند سے اٹھے تو اس کو وقت گزر جائے تو نماز کی قضا کرنی چاہیے، یہ مسئلہ ہے۔ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تو اس نماز کی بعد میں قضا کرنی چاہیے۔ لیکن آج محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو ہمارے سرگودا کی ہیں اور اب کینیڈا تشریف لے گئی ہیں، مستقل وہاں ڈیرا لگا لی ہے، انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اگر آدمی سو جائے اور اس سے نماز رہ جائے، جب اٹھے اور نماز کا وقت جا چکا ہو تو قضا کرے۔ اگر بھول جائے، نماز رہ جائے اور بعد میں جب نماز یاد آئے، نماز کا وقت گزر چکا ہو تو قضا کرے۔ لیکن اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے، اس نماز کی بعد میں قضا نہیں ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں اس قومیں بہت سنتی ہیں، میں نے کہا وہ 60 سال کی نمازیں معاف کرا دیتی ہیں تو لوگ اس کو سنیں گے ہوگا۔ ہمارے پاس کوئی بندہ آئے گا، لگا لے، چلا لگا لے، 4 ماہ لگا لے اور یہ نمازی بن جائے تو دیوار سے پوچھے کہ میری پچھلی نمازوں کا کیا بنا، تو وہ کیا کہیں گے توبہ کرنے معاف ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں بھی آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا نہیں آپ نے توبہ کی معاف ہوگی تو اس کا دین کو اچھا لگنا ہے نا بندے کو، اس لیے مجمع پڑھتے ہیں، لیکن مجمع کی پرواہ نہ کریں، مسئلہ سی بتائیں۔ اب انہوں نے دلیل کیا دی ہے؟ کہتے ہیں صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکر او استيقظ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی شخص بھول جائے، نماز رہ جائے، سو جائے، نماز رہ جائے، جب یاد آ جائے تو پڑھے، بیدار ہو تو پڑھے۔ اب اس میں اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جان بوجھ کے نماز چھوڑے تو جب بعد میں نماز کی قضا کرے۔ اللہ کے نبی نے جان بوجھ کے چھوڑنے پر قضا کی بات کی ہی نہیں ہے، تو میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ جان بوجھ کے چھوڑی تو قضا کرے؟ ہم نے کہا ہمارے پاس اور دلائل موجود ہیں کہ جان بوجھ کے چھوڑے تب بھی قضا ہے، ہم اور دلائل پہ بات نہیں کرتے۔ چلیں ایک دلیل ذہن میں رکھ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں کہ دلائل اور بھی ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ خندق کھود رہے تھے مشرکین سے دفاع کے لیے۔ اب پتہ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی یا 4 نمازیں قضا ہوئی، اللہ کے نبی نے بعد میں ادا فرمائی ہے کہ نہیں؟ اب دیکھو قضا ہوئی تو آپ نے ادا تو فرمائی ہے، نہ حضور سوئے نہ حضور بھولے، مصروفیت کی وجہ سے دینی مشغلہ تھا، آپ نے بعد میں قضا فرمائی۔ تو ہم نے کہا اور دلائل موجود ہے، لیکن اس دلیل پر میں بات کرتا ہوں
کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھول جائے نماز رہ جائے، یاد آئے تو قضا کرے، سو جائے نماز رہ جائے، جب اٹھے وقت گزر جائے تو قضا کرے۔ اللہ کے نبی نے بات کیوں سمجھائی ہے؟ اس لیے کہ اگر آدمی بھول جائے تو بھول چوک معاف ہوتی ہے، اگر آدمی سو جائے تو سونے پہ عمل کر لے تو معافی مل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی سمجھانا چاہتے ہیں نماز اتنی اہم ہے، بھول جائے تب بھی معاف نہیں ہے، سو جائے تب بھی معاف نہیں ہے، بھول جائے تب بھی معاف نہیں ہے، سو جائے تب بھی معاف نہیں ہے۔ تو جو بھول جانے سے معاف نہیں ہوتی، جان بوجھ کے چھوڑے گا تو معاف کیسے ہوگی؟ سو جانے سے معاف نہیں ہوتی، جان بوجھ کے چھوڑے گا تو معاف کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بتا دیتے کہ جان بوجھ کے جو نماز چھوڑے وہ قضا کرے، اس سے سونے کا مسئلہ سمجھ نہیں آنا تھا۔ بندے نے کہنا میں نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑی، میں تو سو گیا تھا، میں نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑی، میں تو بھول گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جان بوجھ کے چھوڑنے کا مسئلہ بتا دیتے تو بھول کے چھوڑنے کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آنا تھا۔ اللہ کے نبی نے بھول جانے کا مسئلہ بتایا ہے تو جان بوجھ کے چھوڑ دینے کا مسئلہ سمجھ آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ فرمایا اور مسئلے دو سمجھ آگئے۔ چلیں ایک اور مسئلہ سمجھیں۔ آج ہمارے یہاں بحث چلتی ہے، کوئی بندہ قرآن پڑھے اور قرآن پڑھ کے اجر میت کو دے، اثار ثواب بالقرآن، کیا یہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہم کہتے ہیں قرآن پڑھے اجر میت کو دے، اللہ قرآن کا اجر اس کو دے دیتے ہیں۔ خود عمل کرے اور ثواب خود لے، یہ ثواب ہے۔ عمل خود کرے اجر کسی اور کو دے، اس کا نام اثار ثواب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے موقع پر ایک دمبا ذبح فرمایا اور اللہ سے عرض کیا اللہم ھذا عنی، اے اللہ یہ دمبا مجھ محمد کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے دوسرا دمبا ذبح فرمایا اور اللہ سے یوں عرض کیا اللہم ھذا عنی وَأَمَّن لَّمْ يُذَبْحِ مِنْ أُمَّتِي، اے اللہ یہ دمبا میری طرف سے بھی ہے اور جو میرا امتی قربانی نہ کر سکے یہ دمبا اس کی طرف سے بھی۔ میں نے کہا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دمبا ذبح کر کے اجر اپنی امت کو دیا کہ نہیں؟ تو گوشت دیا، گوشت نہیں دیا، گوشت کا اجر دیا نا۔ تو اگر گوشت کا اجر پہنچ سکتا ہے قرآن کا کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اب میں بات سمجھانے لگا ہوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے اور اجر بخش دیتے اس سے گوشت کا اجر سمجھ نہیں آنا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے گوشت کا اجر بتایا ہے، گوشت پر اثار ثواب بتایا تو قرآن پہ اثار ثواب سمجھ آیا ہے۔ ایک مسئلہ بتا دیا، دوسرا خود بہت سمجھ آ گیا۔ چلیں اسی طرح حدیث مبارک آپ نے سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی بات کی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما ھذی الاضاحی، اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ قربانی تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہم قربانی دیں گے، ہمیں اس پہ کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَاةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ اگلا جو جملہ حضور نے فرمایا وہ سننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو جانور آئے گا اِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَشَعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، یعنی آپ کو قیامت کے دن بال کا اجر بھی ملے گا، قیامت کے دن کھر کا اجر بھی ملے گا، قیامت کے دن اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں بال کا اجر بھی ملے گا اور کھر کا اجر بھی ملے گا، سینگ کا اجر بھی ملے گا۔ اب بتاؤ جب قربانی کریں کوئی بندہ بال کھاتا ہے، کوئی بندہ کھور کھاتا ہے، کوئی بندہ سینگ اس کے کھاتا ہے؟ نہیں، کھاتے گوشت ہیں۔ اللہ کے نبی اجر بال کا بتا رہے ہیں، کیوں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی کا اجر بتاتے، مغز کا اجر بتاتے تو بال کا اجر سمجھ نہیں آنا تھا، بھئی کلیجی تو کھائی ہے، کسی کو کھلا دی ہے، اجر ملے گا، بال کا اجر کیسا؟ اگر اللہ کے نبی گوشت کا اجر بتاتے تو بال کا سمجھ نہیں آنا تھا، اللہ کے نبی نے بال کا اجر بتایا ہے تو گوشت کا اجر خود بہت سمجھ آیا ہے۔ میں اس سے ثابت کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں پھر جواب دیتا ہوں، پھر آپ کو بات سمجھ آئے۔ اچھا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا اجر بتا دیتے، اللہ کے نبی بتا دیتے، شہید عام مسلمان قتل و شہید تو وہ بھی زندہ، اللہ کا نبی وہ بھی زندہ، قرآن دونوں کی بات فرما دیتا۔ بالکل اسی طرح مقتدی اگر نماز پڑھے تو 27 نمازیں، امام نماز پڑھے تو بھی اجر، اللہ کے نبی دونوں کا بتا دیتے، ایک کا جو بتایا دونوں کا بتا دیتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول جانے کا مسئلہ بتایا
سو جانے کا مسئلہ بتایا تو جان بوجھ کے چھوڑنے کا مسئلہ بھی ساتھ بتا دیتے، کیا فرق پڑتا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کا اجر بتایا تو گوشت کا بتا دیتے، کیا فرق پڑتا تھا؟ دونوں مسئلے، لیکن تو بات سمجھیں، اللہ کی نبی نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، خدا نے مجھے جوامع الکلم دیے ہیں۔ اگر ہر مسئلے کے لیے الگ لفظ ملتا تو یہ کلمہ ہوتا، اس لیے ہر مسئلے پہ الگ لفظ نے دیا، لفظ ایک ہے اور مسئلے کئی ہے، اسے کلم نہیں جوامع الکلم کہتے ہیں، یہ اس کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں، مجھے نبی کو خدا نے جوامع الکلم دیے، کلمہ ایک ہے اور معنی کئی ہے۔ اس میں 5 چیزیں اور ہیں، میں آپ کے درس میں 5 ذکر نہیں کرتا، وہ 5 کو مؤخر کرتے ہیں کیونکہ دیر اس میں کافی لگ جائے گی، ہم نے تو پونے گھنٹے کا درس دینا ہوتا ہے، تو میں ایک بات میں تھوڑی سی مزید بات کرتا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے 6 چیزیں عطا فرمائی۔ نمبر 1 مجھے اللہ نے جوامع الکلم دیے، نمبر 2 اللہ نے روک دے کر میری مدد فرمائی ہے، نمبر 3 اللہ نے مجھے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، نمبر 4 پوری زمین کو خدا نے میرے لیے پاک کرنے والا طہور بنا دیا، نمبر 5 پوری زمین کو سجدہ گاہ مسجد بنا دیا، نمبر 6 مجھے پوری کائنات کا نبی بنا دیا۔ آخر میں فرمایا تو ختم بی النبیون، خلاصہ یہ ہے کہ خدا نے مجھ پہ نبوت کو ختم فرما دیا، خلاصہ یہ ہے خدا نے مجھ پہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ عام طور پہ آپ جب کتابیں دیکھیں گے نا اس میں آپ کو ترجمہ یوں نہیں ملے گا جیسے میں کر رہا ہوں، عام طور پر ترجمہ یوں ملے گا مجھے اللہ نے 6 چیزیں دی ہے، نمبر 1 جوامع الکلم، نمبر 2 روک دے کے مدد، نمبر 3 مال غنیمت کو حلال کیا، نمبر 4 پوری زمین کو طہور اور مسجد بنایا، نمبر 5 مجھے پوری مخلوق کا نبی بنایا، نمبر 6 مجھے خاتم النبیین بتایا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نے یوں نہیں فرمایا بلکہ حدیث پہ غور کریں تو پتہ چلے، فرمایا مجھے جوامع الکلم بھی دیے ہیں، مجھے غنیمت کو حلال بھی کیا ہے، مجھے روک دے کر مدد بھی فرمائی ہے، پوری زمین کو طہور بھی بنایا، پوری زمین کو مسجد کا بھی بنایا، مجھے پوری مخلوق کا نبی بھی بنایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مجھے خدا نے آخری نبی بنا دیا، خلاصہ یہ ہے مجھے آخری نبی بنا دیا۔ اب میں ایک لفظ پہ بات کروں گا، یہ میں نے بات کیوں کی ہے، میں نے ختمہ بی النبیون سے 6 کا تعلق جوڑا ہے، ختمہ بی النبیون کو چھٹی بات نہیں کہا بلکہ میں نے کہا ان کے ساتھ 6 کا تعلق ہے، میں 6 کے 6 کو جوڑوں گا تاکہ پوری حدیث سمجھ آئے۔ نمبر 1 اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مجھ پہ نبوت ختم کی ہے۔ ان کا آپس میں ربط کیا ہے کہ دیکھیں پہلے انبیاء کو جتنے مسائل چاہیے اللہ اتنے کلمات دیتے، جتنے مسائل چاہیے اتنے الفاظ دیتے، کیوں؟ ایک نبی ایک بستی کا ہے، امت نے مسئلہ پوچھا نبی نے بتا دیا، دوسرے نے مسئلہ پوچھا نبی نے بتا دیا، تیسرے نے مسئلہ پوچھا نبی نے بتا دیا، وہ نبی دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد کوئی اور نبی آ گیا، پھر مسئلہ پوچھا پھر بتا دیا۔ تو پہلی امت کے انبیاء کو ایسے الفاظ نہیں چاہیے تھے کہ جہاں لفظ ایک ہو اور معنی کئی ہو، ہمارے نبی کو الفاظ ایسے چاہیے تھے کہ جن کے معنی کئی ہو، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد کسی اور نبی نے پیدا تو ہونا نہیں ہے کہ امت کو مسئلہ پیش آئے نبی بتا دے، امت کو مسئلہ پیش آئے نبی بتا دے، کسی اور نبی نے پیدا ہونا نہیں تھا، حضور آخری نبی تھے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنے نبی کو الفاظ ایسے دیے ہیں اس سے غور کرتے جائیں اور مسائل نکالتے چلے جائیں، نہ کسی نبی کی ضرورت نہ مسئلے کے لیے مزید الفاظ کی ضرورت۔ یہ ہمارے نبی کا اعزاز ہے، نہ نبی کی ضرورت نہ مزید الفاظ کی ضرورت ہے۔ لفظ موجود ہے بذا مسئلہ نکالتے جائیں، لفظ موجود ہے آپ مسئلہ نکالتے جائیں۔ اب ایک بات یہ نشید فرما لیں، اللہ کے نبی نے جو الفاظ اللہ نے نبی کو دیے ان سے مسائل، یہ مسائل نکالے گا کون؟ ہر بندے کے بس میں نہیں ہے۔ دیکھیں خدا نے زمین کی تہ میں اتنا پانی رکھ دیا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ پانی نکالتے رہیں گے، پانی ختم نہیں ہوگا، مزید کسی زمین کی ضرورت نہیں ہے، اسی زمین کی تہ میں پانی موجود ہے، جتنا پیٹرول قیامت تک کا چاہیے اسی زمین کی تہ میں رکھ دیا ہے، مزید کوئی زمین نہیں چاہیے کہ جن کی تہ سے پیٹرول نکالنا پڑے۔ قیامت تک آنے والے انسان کو جتنا گیس چاہیے خدا نے اسی زمین کی تہ میں رکھ دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مزید 1000 سال بعد لوگ کہیں ہمیں گیس چاہیے، کوئی اور زمین لاؤ جس کے نیچے سے گیس نکلے۔ اس زمین میں قیامت تک رہنا ہے اور
اور جتنا گیس چاہیے زمین کے تہہ میں موجود ہے. اس زمین میں قیامت تک رہنا ہے. جتنا پانی چاہیے اس زمین کے تہہ میں موجود ہے. اس زمین میں قیامت تک رہنا ہے. یہ جتنا پٹرول چاہیے اس کی تہہ میں موجود ہے. نہ نئی زمین آنی ہے نہ نیا نبی آنا ہے. تو جتنا پٹرول چاہیے اسی زمین کی تہہ میں ہے. جتنا پانی چاہیے اسی زمین کی تہہ میں ہے. جتنا گیس چاہیے اسی زمین کی تہہ میں ہے. اور جتنے مسائل چاہیے اسی نبی کے الفاظ کی تہہ میں ہے. بس نکالنے والا بندہ چاہیے کہ نکالنے کس نے ہے. نکالنے والا ہوگا اور مسئلے نکلتے جائیں گے. جو الفاظ نبوت سے مسائل نکالے نا اس نکالنے والے کا نام ہے فقیہ. اس نکالنے والے کا نام ہے مجتہد. یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے. زمین موجود ہے, آپ نے مسجد 2 بلاک بنائی ہے, اگر پانی چاہیے تو کوئی نمازی یہ نہیں کہتا مولوی صاحب مسجد ہم نے بنائی ہے ہم پانی بھی نکال لیں گے. نا, پانی نکالنے کے لیے کوئی فلاں سے رابطہ کرو, دیکھو ہم نے مسجد بنا لی ہے. بجلی کے لیے فلاں سے رابطہ کرو, ہم نے بنا لی ہے. اسی کے لیے فلاں سے رابطہ کرو. اب مطلب کیا, ہر بندہ جو مسجد بناتا ہے وہ پانی نکال نہیں سکتا, کسی اور سے رابطہ کرے گا. اللہ نے اس تہہ میں پانی رکھ دیا ہے لیکن نکالنے کے لیے ماہرین بنا دیے ہیں. پیغمبر کی حدیث کی تہہ میں مسئلے رکھ دیے ہیں اور نکالنے کے لیے امت کو مجتہد فقہا عطا فرما دیے ہیں. فقیہ سے رابطہ کریں گے تو مسئلہ نکلے گا, فقیہ کو گالیاں دیں گے تو مسئلہ نہیں نکلے گا. آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہے, آپ پیٹرول پمپ پہ گاڑی کھڑی کریں, کبھی اس میں 5 لاکھ کا پیٹرول ڈال دیں, وہ پیٹرول ڈالنے لگی. آپ نے کہنا 1 منٹ بیٹا پہلے ہمیں یہ بتا, یہ جو پیٹرول پمپ تم نے بنایا ہے یہ انسان ہے کیا؟ نہیں, اس میں دماغ بھی ہے. آپ نے کہا نہیں. تو یہ تو نے کیسے 5000 لکھا تو پیٹرول دے دے گا, اس کو کیا پتا 5000 کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا چاچا جی تو گل سمجھ نہیں ہونی, تجھے 5000 روپیہ دے پیٹرول کو نا تو مجھے سمجھائے گا تو ڈلواؤں گا. اس نے کہا جی گاڑی سیٹ پہ کریں, دوسروں کو پیٹرول ڈلوانے دے. یہ سمجھنے سمجھانے کا کام کالج میں ہوتا ہے, یہاں سمجھنے سمجھانے کا کام نہیں ہے. یہ پیٹرول لینے اور دینے کا مسئلہ ہے. تو جس طرح وہ آپ کی تحقیق نہیں کرواتے, آپ کو پیٹرول دے دیتے ہیں. ڈاکٹر کی دکان پہ جائیں, یعنی مجھے بخار ہے, اس نے چیک کیا, کہا یہ انجیکشن لگاتے ہیں. آپ نے کہا نا, کیوں؟ 105 کا بخار ہے. آپ کو کیسے پتہ چلے 105 کا بخار ہے؟ ڈاکٹر نے کہا بیٹا میں تجھے سمجھا نہیں سکتا, اگر یہ تحقیق کرنی ہے تو ہماری کلاسوں میں آؤ, ٹیبل کلاس میں آ جو, دن کو مصروف ہو, ہم تمہیں سمجھا دیں گے. کلینک پہ دعا دیتے ہیں, کلینک پہ سمجھاتے نہیں ہیں. ہر بندہ کہتا ہے اتر تو بیوقوف نہ بن, ڈاکٹر صاحب وقت ضائع نہ کر, دوائی لے, اپنا کام کر. اگر تمہیں تحقیق کرنی ہے تو کلاس میں داخلہ لے. لیکن عالم کے ساتھ بات یوں نہیں کرتے. پیٹرول پمپ والے پر اعتماد کرتے ہیں, ڈاکٹر پر اعتماد کرتے ہیں, عالم پر اعتماد نہیں کرتے. کہتا نہیں میں نے تحقیق کرنی ہے. ہم نے کہا مرکز آ جاؤ, میرے پاس ٹائم نہیں, بس وہیں دسو. انہیں ابھی بتاؤ ابھی. میں نے کہا وہ میڈیکل اسٹور کلینک والا تمہیں ابھی نہیں بتاتا, کوئی اعتراض نہیں ہے. پیٹرول پمپ والا نہیں بتاتا, کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ایک مولوی صاحب کے پیچھے لگے, ابھی بتاؤ. میں بتا یہ رہا تھا کہ جس طرح خدا نے زمین کی تہہ میں پانی رکھا ہے, نکالنے والے انجینئر رکھے ہیں, پیغمبر کی حدیث کی تہہ میں مسائل رکھے ہیں, اور نکالنے والے مجتہد بھی. جس مجتہد کی ہم تقلید کرتے ہیں اس مجتہد کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت, جو انہوں نے تحقیق کر کے مسائل حدیث سے نکال لیے ہیں. ان مسائل کا نام ہے فقہ حنفی. اس لیے ہم کہتے ہیں ہماری فقہ حنفی قرآن حدیث سے نکلی ہے, الگ نہیں ہے. میں ایک بات سنا کے میرا بات سمجھ لیتا ہوں. اب اگر کوئی بندہ آپ سے کہے کہ دیکھیں آپ فقہ حنفی کو لیتے ہیں, قرآن کو چھوڑا ہے, فقہ حنفی کو لیتے ہیں, حدیث کو چھوڑا ہے, آپ نے کہنا نہ ہم نے قرآن چھوڑا نہ حدیث چھوڑی, ہم نے فقہ حنفی کو لیا, یہ قرآن اور حدیث سے ہے. تو پوچھے گا اچھا یہ فقہ حنفی, پھر یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی جو تمہارے پاس ہے؟ آپ نے کہنا نہیں حضور کے دور میں تو نہیں تھی. حضور کا جب نہیں تھی تو آپ نے بات میں کیوں نہیں ہے؟ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے فقہ حنفی اللہ کے نبی کے دور میں تھی, آپ نے سینہ تان کے کہنا ہے جی ہاں اللہ کے نبی کے دور میں تھی. آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ کے نبی کے دور میں تھی. میں نے کہا اور ضلع والے پریشان ہوں یا نہ ہوں, تمہیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے نا. تھوڑا وکیل ہے, تھوڑے گھر ہے, تمہیں کیا پریشانی ہے؟ آپ ٹینشن میں نہ آئے. اگر کوئی پوچھے حضور کے دور میں فقہ حنفی تھی, آپ کیا کہیں گے؟ تھی. وہ کہے گا امام ابو حنیفہ بھی تھے. آپ نے کہا نہیں. اس نے کہا جب امام ابو حنیفہ نہیں تھے تو فقہ حنفی حضور کے دور میں کیسے تھی؟ آپ فوراً پوچھے یہ جو امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی ہے, اس میں حدیث جمع کی ہے, یہ حدیث نبی کے دور میں تھی؟ وہ کہے گا جی تھی. آپ پوچھے امام بخاری بھی تھے؟ وہ کہے گا جی امام بخاری نہیں تھے. آپ نے کہا جب امام بخاری نبی کے دور میں نہیں تھے تو حدیثیں کیسے تھی؟ اس نے فوراً کہہ
ظہور کے دور میں تھی، لکھی امام بخاری نے ہے، آپ نے کہنا فقہ حنفی اللہ کے نبی کے دور میں تھی، نکالی ابو حنیفہ نے، نکالی ابو حنیفہ نے ہے۔ یہ جو آپ کی مسجد 2 بلاک کی ہے موتی مسجد، اس کو بنے کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، کتنے سال ہو گئے؟ چلے 75 سال کر لیں، 70 کر لیں، 50 سال تو سب کے ہیں نا، چلو زیادہ چھوڑتے ہیں، 50 تو سب کے ہیں نا۔ اب بتاؤ اس مسجد کو بنے 50 سال ہو گئے، توجہ، یہ اس مسجد میں ٹوٹیاں وضو کرتے ہیں، مجھے بتائیں جب یہ مسجد نہیں تھی تو اس زمین کی تہ میں پانی تھا یا نہیں؟ نکلا کب؟ جب مسجد بنی ہے تو زمین کی تہ میں پانی پہلے بھی تھا، نکلا تب جب مسجد بنی ہے۔ احادیث کتاب میں مسئلے پہلے بھی تھے، نکلے تب جب ابو حنیفہ آیا، اس لیے ان نے نکالا ہے، ان نے بنایا نہیں ہے۔ تو میں بات سمجھا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدا نے مجھے 6 انعامات وہ دیے، 6 نعمتیں وہ دی جو پہلے انبیاء کو نے دی۔ اس میں پہلی نعمت اوتی تو جوامع الکلم، خدا نے مجھ محمد کو جوامع الکلم دیے ہیں۔ جوامع الکلم کا معنی کلمہ ایک ہے اور معنی کئی ہے، کلمہ ایک ہے مسئلے 100 ہیں، کلمہ ایک ہے مسئلے 1000 ہیں۔ پہلے نبیوں کو کیوں نہیں دیے؟ جتنے مسئلے چاہیے اتنے لفظ بھی دے دیتے، ہمارے نبی کو قیامت تک کے لیے جتنے مسائل چاہیے اتنے الفاظ دیتے تو کوئی بندہ حدیث کو سنبھال ہی نہ سکتا۔ خدا نے کرم یہ کیا، الفاظ تھوڑے دیے، مسائل قیامت تک کے لیے حدیث کی تہ میں رکھ دیے، اور اس کو نکالنے کے لیے خدا نے فقہا بھی دے دیے۔ ہم حدیث بھی مانتے ہیں، ختم نبوت بھی مانتے ہیں، ختم نبوت کے صدقے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ سب کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں ایک بات مجھ سے رہ گئی تھی کہ یہ باپ نے مجھے فرمایا کہ وہ بتا دیں، وہ بات یہ تھی حضرت جبریل نے کہا تھا یا محمد، کیا فرمایا؟ یا محمد۔ میں نے آپ سے کہا تھا ہم کہتے ہیں یا محمد نہ کہ خلاف ادب ہے یا رسول اللہ، تو جبریل امین نے یا محمد کیوں کہا؟ کیا وہ خلاف ادب نہیں تھا؟ یہ میں نے سوال اٹھایا تھا۔ اس کا جواب جو خود مفسرین نے کتب تفسیر میں لکھا، کتب حدیث میں محدثین نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے نا یہ اس کو ہے جو معصوم نہیں ہے۔ جبریل امین تو معصوم ہے، جبریل امین کون ہے؟ معصوم ہے۔ یہ حکم ہمیں ہے جو معصوم نہیں ہے۔ حضور بھی معصوم ہے، جبریل بھی معصوم ہے۔ ان احکام کا تعلق جبریل سے نہیں ہے، ان احکام کا تعلق اس امت کے ساتھ ہے۔ جبریل تو خود معصوم ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معصوم ہے، اور یہ جو احکام ہے کہ یہ کہو اور یہ نہ کہو، یہ حکم کسے ہے؟ یہ ہمیں ہے جو معصوم نہیں ہے۔ اس لیے ان احکام کا تعلق مجھ اور آپ سے ہے، ان احکام کا تعلق جبریل امین سے نہیں ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال اور دے دیتا ہوں، قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اونچی آواز سے نبی کے سامنے نہ بولنا ورنہ تمہارے اعمال برباد ہوں گے۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں یہ حکم عام امت کے لیے ہے، نبی کی بیویوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ امت بھی ہے، بیوی بھی ہے، یہ سمجھے، وہ امت بھی ہے، بیوی بھی ہے۔ اس لیے جو حق انہیں ہے وہ مجھے اور آپ کا نہیں ہے۔ ہم ناراض ہو جائیں تو کفر ہے، اور امی عائشہ کو حضور خود فرماتے ہیں جب تم ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ ہم نے کہا جی کیسے؟ فرمایا جب تم خوش ہونا تو کہتے ہیں رب محمد کی قسم، اور جب تم اس سے خوش رہو کہتے ہیں رب ابراہیم کی قسم۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج عائشہ خوش نہیں ہے، کیوں؟ وہ امتی بھی ہے ساتھ بیوی بھی ہے نا۔ بیوی کا معاملہ الگ ہے، عام بندے کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ آپ دیکھو نا، آپ ہیں کسی عالم کو بڑے کو ملتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، لیکن جو اگر کوئی بچہ آپ کا ہو اور ملنے کے لیے آئے اور سیدھا ہمارے اوپر چڑھے، آپ نے کہا شرم کر، بے ادبی ہے، تو میرا بیٹا ہے تو پھر وہ جو سیدھا ہے اس کو کوئی بھی نہیں کہتے بے ادبی ہے، اس کو دیکھ کر لوگ ہنستے ہیں کہ مولوی صاحب کا اپنا بیٹا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بے ادب ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کا تقاضا بہت ضروری ہے۔ باپ بیٹے کا کیا تعلق ہے، مرید پیر کا کیا تعلق ہے، خامد بیوی کا کیا تعلق ہے، مفتری امام کا کیا تعلق ہے، نبی اور اس امت کا کیا تعلق ہے، نبی اور فرشتوں کا کیا تعلق ہے، یہ تعلق ذہن میں پھر کبھی الجھن نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہماری آپ سے گزارش ہے، ابھی دعا ہو جائے گی تو دعا کے فوراً بعد یہاں ساتھی نے کتابیں رکھی ہیں، میں خود ان کو کہتا ہوں نماز اہل سنت والجماعت ہر ساتھی اس کتاب کو خریدے اور اپنے پاس رکھے۔ تبلیغ والوں میں بالخصوص ہے تو اس کو پاس رکھیں۔ جب نمازی بنانا ہو تو فضائل نماز، جب نمازی بچانا ہو پھر فضائل نماز۔ ہم نے بچانا بھی ہے، ہم نے لانا بھی ہے۔
ہم نے نمازی بنانا بھی ہے نا، اور جو بن جائے اس کو بچانا بھی ہے۔ جب نمازی بنا لو پھر فضائل نماز، اور جب نمازی بن جائے تو پھر اس لیے آپ حضرات اپنے چہرے میں فضائل نماز بھی رکھیں اور ایک فضائل نماز بھی رکھیں۔ پھر رستے میں خراب کرے گا، آپ رفع دین کیوں نہیں کرتے، پھر فضائل نماز بند کریں، پھر دلائل نماز پڑھیں۔ یہ ہمارے پاس دلیل بھی ہے، جو ان کے پاس تو فضائل بھی ہے، دلائل بھی ہے، اللہ نے ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو نماز اہل سنت موجود ہے اور ہم آپ لے لیں۔ اسی طرح ہماری آپ سے گزارش ہے، ہمارا مستقل ہر مہینے خواتین کے رسالہ نکلتا ہے بنات اہل سنت، اور مردوں کے نکلتا ہے فقیہ ماہنامہ، وہ بھی یہاں موجود ہے۔ آپ اگر اس رسالے کو خریدیں، مستقل خریدار بنیں، اس رسالے کو پڑھیں، اس کو مطالعہ فرمائیں۔ ہم اپنا لٹریچر کم کرتے ہیں، کم پڑھتے ہیں، دوسروں کا کبھی لٹریچر چلتا ہے پھر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اپنے لٹریچر کا مطالعہ فرمایا کریں۔ ایمن نام رکھنا چاہیے، بالکل رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہم جو ایمن نام رکھتے ہیں سن ایمن کی ماں ہے، اس وجہ سے کہ فلاں صحابیہ کا نام ہے، رفع دین کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا نا کتاب پڑھیے بھائی، اس لیے بھی یہ کتاب پاس رکھے، پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، آپ دلائل اس کو سمجھیں۔ اسی مسجد کے نمازی سنی حنفی آمین اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، ان کو مسئلہ بتا ہے۔ میں اس کی گزارش کی ہے کہ نماز اہل سنت و جماعت آپ رکھ لیں، اس میں سارے مسائل موجود ہیں۔ جب امام درسوالی کے آمین آپ اونچی آواز نہ فرمایا کریں، آہستہ فرمایا کریں۔ ہماری اس مسجد میں ہر انگریزی ماہ کی پہلی پیر مغرب سے لے کے مغرب کے بعد 1 گھنٹے کا درس حدیث ہوتا ہے، یہ ہماری حدیث چل رہی ہے۔ انشاءاللہ کچھ عرصے بعد نماز میں رفع دین کی امید کرتے، آمین آہستہ کرتے ہیں، ان سارے مسائل پر حدیث آئیں گی انشاءاللہ۔ بس آپ توجہ سے آتے رہیں اور ساتھی کو لاتے رہیں، یہ ساری حدیث آپ کے سامنے آتی رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ اس درس کو مبارک فرما، اس کے فوائد عطا فرما، مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے ان کو صحت عطا فرما، مقبولوں کے قرض ادا فرما۔ اے اللہ حاجات کو پورا فرما، ہم سب کا خاتمہ باہتمام فرما۔ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔